نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون۔ قوم ثمود کا مختصر سا واقعہ ماقبل میں آیا ہے، اور وہاں پر یہ بھی آیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے معجزے کے طور پر ایک اونٹنی نکالی تھی پہاڑ سے، اور پھر چونکہ معجزے کے طور پر وہ آئی تھی تو حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کی باری متعین کر دی تھی کہ ایک دن قوم والے سمندر سے پانی پئیں گے، دریا سے، اور دوسرے دن جو باری ہوگی وہ اس اونٹنی کی ہوگی۔ اب چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو یہ قوم تھی یہ ایمان لانے والی تو تھی نہیں، جب ان کا مطالبہ پورا ہو گیا اور کہنے کے مطابق اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے ظاہر فرما دی، تو اب یہ اونٹنی کے بھی دشمن ہو گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کے بھی دشمن ہو گئے۔ اشاروں میں تھوڑا سا تذکرہ اس کا یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ، یہ حکم دے کر کے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پھر اچانک ان میں دو فریق ہو گئے، یعنی دین کے معاملے میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آ گیا، اور ایک گروہ وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور وہ ایمان لے کر کے نہیں آئے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئہ، تم عذاب کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو، قبل الحسنہ، نیکی سے پہلے، یعنی توبہ اور ایمان لانے سے پہلے۔ مطلب یہ کہ اگر ایمان نہیں لے کر کے آؤ گے اور بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہو گے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہو اور سچے نبی ہو اور واقعی اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تو پھر اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر عذاب لے کر کے آؤ، چونکہ ہم قبول نہیں کر رہے۔ اور جو لوگ انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھیج دیتا ہے۔ تو اس طرح کے جو مطالبات ہیں، یہ مطالبات تم کیوں کرتے ہو؟ بہتر یہ ہے کہ تم ایمان لے کر کے آ جاؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے اپنے کفر کی معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے۔ اگر ظاہر ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو گے اور اللہ سے معافی مانگ لو گے تو پھر توقع ہے اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ قالوا اطیرنا بک، قوم کہنے لگی کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، وبمن معک، اور ان لوگوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں جو تمہارے ساتھی۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست کا جو سبب ہے وہ اللہ کے ہی علم میں ہے۔ یعنی اعمال کفریہ جو ہیں، جو نحوست کا اصل سبب بنے ہوئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی خوب معلوم ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور شہر کے اندر بستی میں 9 لوگ تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین میں یعنی بستی میں فساد مچاتے تھے، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ تو بستی کے بہت سارے افراد تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کے مخالف تھے، لیکن کچھ جو سرغنہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ 9 لوگ تھے حضرت صالح علیہ السلام کی بستی کے اندر۔ قالوا تقاسموا باللہ، وہ آپس میں کہنے لگے کہ تم اس بات پر اللہ کی قسم کھاؤ، لنبیتنہ واہلہ، کہ رات کے وقت میں حضرت صالح اور ان کے متعلقین پر حملہ کرو گے۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم حضرت صالح کے ولی سے، وارث سے کہہ دیں گے، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم تو ان کے ہلاک ہونے کی جگہ پر موجود ہی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سب بالکل سچے ہیں۔ ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم نے
ان کے مارے جانے کو نہیں دیکھا ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا جو سردار قسم کے لوگ تھے۔ اب ظاہر ہے حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے سے یہ اصول رہا پیغمبروں کے متعلق خاص طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کو نچلے خاندان کے اندر پیدا نہیں فرمایا ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اونچی ذات اور اعلیٰ خاندانوں میں انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرماتا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ذاتی اعتبار سے کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ ہونا چاہیے تاکہ ہر ایرا غیرہ انبیاء علیہ السلام پر حملہ نہ کر سکے۔ آقا علیہ السلام کو ہم دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو اس قبیلے کے اندر پیدا فرمایا گیا جو عرب کے اندر سب سے زیادہ معزز قبیلہ سمجھا جاتا تھا، اور یہی وجہ رہی کہ کفار مکہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی نبی علیہ السلام پر دست درازی کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، چونکہ معلوم تھا کہ خاندان بڑا ہے اور ہم اگر کچھ کریں گے تو یقینی طور پر ادھر سے جواب میں کارروائی ضرور کی جائے گی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق بھی یہ 9 لوگ اکٹھے ہوئے۔ تنہا کوئی آدمی حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، چونکہ ہر آدمی کو جوابی کارروائی کا خطرہ تھا، اس لیے 9 لوگ یہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں قسم کھائی کہ رات کے وقت میں حضرت صالح علیہ السلام پر اور ان کے ماننے والوں پر جا کر کے ہم حملہ کریں گے، اور چونکہ رات کے اندھیرے میں ہم حضرت صالح کو قتل کریں گے، اس لیے صبح میں جب میٹنگ وغیرہ ہوگی اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم قتل کرنے والوں میں ہو، تو ہم میں سے ہر آدمی جو ہے انکار کر دے گا، اور انکار میں ہم بالکل سچے ہوں گے، بجائے کہ چونکہ اندھیرے میں ہم صالح علیہ السلام کو ماریں گے تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کس کی لاٹھی سے یا کس کے ڈنڈے سے ان کا انتقال ہوا ہوگا، کس کے اوزار سے وہ مرے ہوں گے، تو ہم میں سے ہر آدمی سچا ہوگا اپنی بات پہ۔ یہاں پر جو ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک چیز تو غور کرنے والی یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں غنڈے قسم کے لوگ ہیں سب کے سب، اور صالح علیہ السلام کے پکے دشمن ہیں، لیکن جھوٹ بولنے سے یہاں پر بھی پرہیز کر رہے ہیں، اور ایسا بہانہ تلاش وہ کر رہے ہیں کہ صالح علیہ السلام کا کام بھی تمام ہو جائے اور ہمیں جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ تو اس وجہ سے 9 لوگ اکٹھے ہو کر کے حملہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم میں سے ہر آدمی یہ کہنے کا حقدار ہوگا کہ میں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ کی اصل قباحت کی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں جھوٹ کی جو برائی تھی اور جھوٹ کی قباحت جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی بھی صورت میں جھوٹے قرار دیے جائیں اور لوگ ہم کو جھوٹا ہونے کا طعنہ دیں۔ عرب کے اندر جو ہے یہ پہلے ہی سے دستور چلا رہا ہے کہ جھوٹ انتہائی برا سمجھا جاتا تھا، اسی لیے ابو سفیان کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے متعلق جب ان سے گفتگو ہوئی ہے، ابھی تک اسلام نہیں لائے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے متعلق جب بادشاہ معلوم کر رہا ہے تو ابو سفیان کا خود بیان یہ ہے کہ میں بہانے تلاش کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایسا موقع آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرنے کا مجھے موقع مل جائے، حالانکہ دشمن ہے اور دشمن کے لیے برائی کے 1000 موقع ہوتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنا چونکہ گوارا نہیں تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں کوئی بات زبان سے نکالنا چاہتا تھا تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو، یہ چونکہ عرب کا جو قافلہ ہے یہاں پر موجود ہے، اور جب میں اپنے گھر واپس جاؤں، مکہ المکرمہ جاؤں، تو لوگ مجھے جھوٹا ہونے کا طعنہ دینے لگے۔ صرف ایک یہ وجہ تھی کہ میں نبی علیہ السلام کی کوئی برائی نہیں کر پایا بادشاہ کے سامنے، جو چیز بادشاہ معلوم کرتا تھا یہ بالکل سچ سچ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ صرف ایک موقع ایسا آیا جہاں پر ابو سفیان کو نبی علیہ السلام کے خلاف کچھ کہنے کا موقع ملا، جب معاہدے کا مسئلہ آیا ہے کہ ہمارا اور ان کا جو ہے معاہدہ ہوا ہے، تو ابو سفیان نے اتنا تو کہا ہے بس کہ دیکھتے ہیں وہ معاہدہ پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ صرف ایک یہ موقع تھا کہ نبی علیہ السلام کو اس نے کچھ کہا ہے، باقی کہیں پر بھی نبی علیہ السلام کے خلاف وہ ایک لفظ زبان سے نہیں نکال سکا۔ تو بہرحال جھوٹ کی جو برائی تھی یہ تمام لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے یہ غنڈے قسم کے ہونے کے باوجود بھی جھوٹ بولنا انہوں نے پسند نہیں کیا، اور ایسا بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ صالح علیہ السلام کا کام بھی تمام ہو جائے اور جھوٹ بھی ہمارے اوپر نہ لگے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ان لوگوں نے بھی ایک تدبیر کی، اللہ فرماتا ہے ہم نے بھی ایک تدبیر کی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ ہماری تدبیر کو سمجھ نہیں پاتے، یعنی ہماری جو تدبیر ہوتی ہے وہ خفیہ ہوتی ہے، لوگ اس تدبیر کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پھر غور کریں آپ کہ ہماری ان کی تدبیر کا انجام کیا ہوا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم نے ان سب کو غارت کر دیا اور ان کی قوم کو بھی۔ یہ لوگ جو تھے
एक जगह पर खड़े हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काया, जिसकी वजह से ये सब के सब हलाक व बर्बाद हो गए। फ़तिल का बुयूतुहुम खाबिया, ये उनके घर हैं जो वीरान पड़े हुए हैं। बिमा ज़लमू, उनके जुल्म यानी कुफ्र के सबब। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअलमून, यकीनन इसमें निशानी है ऐसी कौम के लिए जो जानती है। व अंजयनल लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, और हमने नजात दे दी ईमान वालों को और उन लोगों को जो तक़वा इख्तियार करते हैं। व लूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशा, और याद करें लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये को। हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा अतअतूनल फ़ाहिशा, क्या तुम बेहयाई का काम करते हो। व अंतुम तुबसिरून, हालांकि तुम समझदार हो। अइन्नकुम लतअतूनर रिजाल, क्या तुम मर्दों के साथ शहवतें पूरी करते हो। मिन दूनिन निसा, औरतों को छोड़कर। बल अंतुम कौमुन तजहलून, बल्कि तुम लोग जहालत के अंदर पड़े हुए हो। फ़मा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजू आल लूत मिन क़रयतिकुम। ये जो तफसील है इसकी हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की, ये माक़बल में पूरी तफसील के साथ वाक़या इनका आ चुका है और इनकी खबासतों का जो बयान था वो भी गुज़र चुका है। फ़मा कान जवाब कौमिही, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज़रत लूत की जो तकरीर होती थी उसके जवाब में इनकी कौमों का यही कहना होता था अख़रिजू आल लूत मिन क़रयतिकुम, कि तुम लूत के मानने वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो। इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये बड़े पाकबाज बने फिरते हैं, तो ये कि हमारे सामने बहुत ज़्यादा पाकीज़ा बन करके दिखलाते हैं। फ़अनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु, हमने उस कौम पर अज़ाब नाजिल किया और नजात दे दी लूत अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वालों को, उनके मुताल्लिक़ीन को, इल्ला इम्रअतहु, सिवाय उनकी बीवी के। चूँकि ये जो बीवी थी ये मुसलमानों में से नहीं थी, हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ नहीं दिया करती थी बल्कि काफिरों का ही ये साथ देती थी। क़द्दरनाहा मिनल गाबिरीन, हमने उसको गारत हो जाने वाले लोगों में से मुतय्यन कर दिया। हमने तजवीज़ कर रखा था कि वो लोग अज़ाब, वो औरत जो है अज़ाब में रह जाने वाले लोगों में से रहेगी। वअमतरना अलैहिम मतरा, और हमने उन पर एक तरह की बारिश बरसाई। फसाअ मतरुल मुनज़रीन, फिर कितना ही बुरा, कितनी ही बुरी वो बारिश थी जो डराए गए, डराए जाने वालों की बारिश कितनी ही बुरी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के अंदर जो है फिर अज़ाब नाजिल फरमाया है और पत्थरों का अज़ाब इब्तिदान आया है। फिर जब तमाम कौम जो है ये पत्थरों के ज़रिए से गारत हो गई थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फ़रिश्तों को हुक्म दिया और हज़रत जिब्राईल